فرمایا کہ ان 10 دنوں میں یعنی چاند نظر آنے کے بعد اور بقرعید سے پہلے ان 10 دنوں میں 10 دنوں کے اندر اگر جہاد بھی کیا جائے پھر بھی کیا ہے جہاد بھی کیا ہار جائے گا، یعنی وہ بھی مرتبہ اور درجہ نہیں جتنا ان 10 دنوں میں عمل کیا جائے نیک عمل۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگ اور دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہنے والی میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جمعہ کے دن فرصت نکال کر ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عنایت بخشی۔ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت بخشی، آمین۔ اللہ رب العالمین مجھے جو بھی اللہ رب العالمین میری زبان سے جو بھی بات یا قرآن اور حدیث کی بات جو بھی نکلے وہ صحیح صحیح بات نکلنے کی توفیق عنایت بخشے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف، توصیف، کبریائی ہو۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا میرا موضوع ہے ذی الحجہ۔ آج غالباً چاند نظر آ جائے گا اور کل سے 1 تاریخ ہوگی عربی میں، عربی کی کل 1 تاریخ ہوگی یعنی 1 ذی الحجہ۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ کو قربانی کیا ہے سب مسلمان کریں گے۔ تو آج 29 ذی القعدہ ہے۔ اب یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں اپنے مضمون کو۔ آج کا مضمون جو ہے ذرا کٹھن ہے، دشوار ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ عربی میں ذی الحجہ بھی کہا جاتا ہے اور ذو الحجہ بھی کہا جاتا ہے۔ ذو کے معنی ہوتا ہے صاحب یا والا کے ہوتے ہیں، ذو کے معنی یعنی ذو المال، مال والا یا صاحب المال کہا جاتا ہے۔ تو اس کو 2 طرح سے عربی میں پڑھ سکتے ہیں اور کیا ہے لکھتے ہیں لغت لوگ کہ ذی الحجہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ذو الحجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ذی القعدہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ذو القعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح یہ آیا ہے۔ تو یہ اسلامی سال کا یہ 12واں مہینہ، ذو الحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ ذو الحجہ کے معنی ہے حج والا مہینہ۔ اس مہینے کی 8 تاریخ سے 13 ذو الحجہ تک حج کے ارکان و مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کا نام ذی الحجہ کہا جاتا ہے یا ذو الحجہ کہا جاتا ہے۔ ذو الحجہ کے مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں اسلام کا ایک اہم رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔
اسی طرح اس کا نام اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں اسلام کا ایک اہم رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی ملی تقریب عید قربان بھی اسی مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی بہت فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن راتوں کی قسم سورہ فجر میں کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم فجر کی اور 10 راتوں کی، یعنی کل سے جو 1 تاریخ ہوگی، 1 ذی الحجہ ہوگا، تو وہ 10 دن جو ہوتا ہے وہ قربانی سے پہلے اور چاند نظر آنے کے بعد جو 10 دن ہوتا ہے، اس میں جو ہے جو بھی عمل کیا جاتا ہے، جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے، بہت ہی محبوب اور پسندیدہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہوتا ہے۔ سال بھر اگر آپ نیکی کر لیجئے، سال بھر آپ ثواب کما لیجئے، سال بھر آپ اچھا کام کر لیجئے، لیکن ان کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے ہیں جو ان 10 دنوں میں نیک عمل کیا جائے، ثواب والا کام کیا جائے، اچھا کام کیا جائے۔ تو ان 10 دنوں میں جو اچھا کام کیا جاتا ہے، نیک والا کام کیا جاتا ہے، تو سال بھر میں جو نیک عمل کریں گے ان سے بھی زیادہ اور اچھا اور بہتر اور زیادہ مرتبہ اور درجہ ہے۔ اتنی فضیلت ہے ان 10 دنوں کی۔ جمہور مفسرین نے ان سے بھی ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد لی ہیں، جس سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ بہرحال احادیث نبوی میں عشرہ ذوالحجہ کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ حسب ذیل ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ ان 10 دنوں میں کیا فضیلت ہے اور کیا برکت ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 2438، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرج من ذلك شیئا۔ ان 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل، جتنا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا بعظمت اور محبوب نہیں جتنا وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ لوگوں نے سوال کیا ہے، اللہ کے رسول، کیا ان 10 دنوں کے اندر اگر جہاد بھی کیا جائے تو وہ بھی بہتر نہیں ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں، یعنی چاند نظر آنے کے بعد اور بقرعید سے پہلے ان 10 دنوں میں، 10 دنوں کے اندر اگر جہاد بھی کیا جائے پھر بھی کیا ہے، جہاد بھی کیا ہار جائے گا، یعنی وہ بھی مرتبہ اور درجہ نہیں جتنا ان 10 دنوں میں عمل کیا جائے نیک عمل۔